آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس کا برسوں سے انتظار تھا، صرف 3 بار 3 کام کر لینا، پھر وہ جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آج انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی 3 بار پڑھتے ہی فوراً مل جائے گا۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 21 مرتبہ پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر کوئی اللہ کا ولی آئے گا، تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا، غیبی فرشتے آئیں گے تمہارے گھر میں، اللہ کے ولی غیبی فرشتے چاروں طرف سے پیسہ لے لے کر دروازے بجا بجا کر، دروازے کھٹکھٹا کر، دروازے پر آ کر میرے بھائیوں میری بہنوں دروازے تمہارے توڑ توڑ کر تمہیں پیسے دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ 2025 کا بھی دوسرا جمعہ مبارک ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور رجب کا بھی دوسرا جمعہ ہے۔ ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جسے پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کا مایوس نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد منہ سے نکلی ہر بات کو رب کریم فوراً پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے مانگتے ہیں، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو آج یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو یہ وظیفہ بتائیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیریں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف آ جاتی ہیں۔ آج جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو دوستو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے گا، یہ کام 3 بار کر لے گا، تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، دوستو صرف ایک بار یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی ہمیشہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پار کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج سال کا دوسرا جمعہ ہے اور ماہ رجب کا بھی دوسرا جمعۃ المبارک ہے، رجب کی 9 تاریخ بھی ہے، اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہدف ہے، یہ عمل 100% ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس مجرب ترین عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، عالی مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل میرے بتایا گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے خزانے عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور صرف اتنا یاد رکھنا کہ سال کا دوسرا جمعۃ المبارک، جس مقصد کے لیے آپ پچھلے سال ٹھوکریں کھائی ہیں، آپ نے لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی ہیں، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود جو سال 2024 میں آپ کی حاجت پوری نہ ہو سکی، آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور سال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن صرف 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ پچھلے سال جو بھی آپ کی خواہشات تھی، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 3 کام کرتے ہی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں فوری طور پر مل جائے گا۔
آپ کی حاجات انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ ماہ رجب المجرب اللہ کریم کا مہینہ ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن مومن کی عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے نماز عصر کے وقت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن گناہوں سے بخشنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں بتائی ہوئی طریقے ترتیب سے۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، جب آپ کو بہتر لگے۔ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے، مغرب کے عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ، یہ 3 کام کرنے کے بعد پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا سال 2025 آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پورے کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی محبت کہ وہ آپ کا محبوب دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ تو دوستوں، ایسی محبت کے لیے آج رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی یقیناً مل جائے گی۔ بھائیو بہنوں، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے نا، تو یقین کیجئے ساتھیو، بھائیو بہنوں، آپ کو نوکری کے لیے، شادیوں کے لیے، آپ کو رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، عمل کیا ہے؟ عمل بھی میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو خدا را ایک بار کم از کم درود شریف پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیجیے گا انشاءاللہ، اور کوئی مقصد بھی ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس آج جمعے کا موجود ہے، دفتر میں، کاروبار میں، سفر میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ 3 کام آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اگر ایک اور سال 2024 کی طرح پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو دوستو پھر آج جمعۃ المبارک کے دن کو آپ لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اب اس سال کو 2025 کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے خوابوں کو پورا کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ 3 کام کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے دوستو توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب اس وظیفے کو کس صورت آپ نے نہیں چھوڑنا، اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے، پھر آپ کو اس عمل کی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے ہوئے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی پڑھ لیں، بہتر لگے پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں۔ یاد رکھیے گا، آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ارجنٹ بیسس پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا اور پھر فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس معجزاتی عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس کام کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ یوں محسوس کرنا ہے آپ نے کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر رجب کے ساتھیوں بھائیو بہنوں دوسرے جمعۃ المبارک یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کرنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ کریم کا ایک ایسا نام ہے، ایسا پیارا نام ہے اللہ کا، ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ یہ رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقوں سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وہ وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کا دشمن آج کل آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کے جادو جنات سے آپ کو مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندشیں لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگاتا ہے، نشہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کریں، محتاط رہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اسی لیے آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے یا قہارو پڑھنا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دوسرا کام کرنا ہے، وہ ایک بار آپ نے اس بتائی ہوئی ترتیب پر اس عمل میں یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب۔ دوستو، جب آپ لوگ اللہ کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیبوں کو اجاگر فرمائے گا، تقدیروں کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا لطیفو کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، وہ کام تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک ہم اللہ سے مانگتے نہیں، جب تک ہم اللہ کو راضی کر لیتے نہیں۔ اور ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، لیکن ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن، یہ 3 کام جس گھر میں کر لی جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر کر لی جاتے ہیں، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس کاروبار پر کر لی جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہوا بھی چل پڑتا ہے۔ جس بیٹی کے روشن نصیب کے لیے ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ جلد کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ رجب کے 9 تاریخ دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اور صفاتی نام ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا لطیفو ایک ہو گیا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا یا لطیفو، 2 بار ہو گئے۔ پھر تیسری بار پڑھیں، توجہ چاہتا ہوں، یا ربنا یا لطیفو۔ آپ تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں نے اب تک آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک آپ نے یا قہرو کا نام پڑھ لیا، پھر آپ نے فوراً سے یا ربنا اور یا لطیفو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور جو تعداد میں نے بتائی تھی اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اوپر جو میں نے تعداد یا قہرو کی بتائی تھی اسی تعداد میں آپ نے پڑھ لینا ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ یا قہرو کو پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگوں نے تمام میرے بھائیوں بہنوں یا ربنا یا لطیفو کو ملا کر کتنی بار پڑھنا ہے، 21 بار۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرآنی آیت کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی اتنی اس سے محبت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو
اللہ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور یہ تیسرا کام تو دوستو وہ دنیا کی چیز ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے کامیابی مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، کہیں نہ کہیں نظر آئے گا آپ کو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس قرآنی آیت کو عرش الہی کے ساتھ جو لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ موقع 1 بار ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں کو 9 تاریخ سال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو ضائع نہ کرنا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر و فاقے ختم نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ 3 کام کر لیں۔ آج میں آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ بتایا، پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو یا رزاقو کا، دوسرا آپ کو یا ربنا یا لطیفو کا، اور تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 1 بار سورہ کوثر کرنی ہے۔ ساتھیوں بھائی اپنے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا۔ دیکھیں دوستو، آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو یہ کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ 3 کام صرف رب کریم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ رب کریم سے گڑ گڑا کر ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے سمجھ لیں۔ سجدے کی حالت میں رب کریم کے قریب ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے گر گراتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھ لیجیے گا۔ آج سال کے اور ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سجدے کی حالت میں صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جب انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ دوستو توبہ قبول ہونے کے بعد اب سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہو کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل جائے گا۔ یہ میرا یقین ہے کہ ماہ رجب کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اور وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی اللہ پاک کو بتانی ہے، میرا سنانا آپ کا سننا۔ ساتھیوں بھائیو بہن اللہ پاک اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کی نیت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے بستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔